لاہوری کے آستانہ عالیہ پہ اب جو بلڈنگ ہے یہ نئی طرز تعمیر ہے۔ اس سے پہلے آپ کا جو دربار عالیہ تھا بہت قدیم یہ آپ کی طرز تعمیر تھی۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں شیخ لاہوری یہاں پہ تشریف فرما ہوئے، اور جہاں جہاں پہ بھی صوفی کرام، عرفاء، اولیاء اللہ، وصال اللہ لوگوں نے اقامت اختیار کی، اس وقت وہ جگہ ویران تھیں، اور جہاں جہاں پر عاشقین الہی نے قدم رکھا وہ جگہیں آباد ہو گئیں، اور اللہ کی مخلوق وہاں سے فیض یاب ہونے لگی۔ آستانہ عالیہ کے اندر چلتے ہیں جی۔ عشق دیا اگا نہیں لایا جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں، عشق دے سکول عاشقانو ویکھیا، عشق دے سکول عاشقانو ویکھیا، وکھری کتاباں نے پڑھائیاں جاندیاں، وکھری کتاباں نے پڑھائیاں جاندیاں، عشق دی کٹھالی وچ میں مار کے، عشق دی کٹھالی وچ میں مار کے، تد کتے رنگ تا چڑھائیاں جاندیاں، تد کتے رنگ تا چڑھائیاں جاندیاں، چہرہ ہوندا یار دا نگاواں سامنے، چہرہ ہوندا یار دا نگاواں سامنے، ایویں تے نہیں گردناں کٹائیاں جاندیاں، ایویں تے نہیں گردناں کٹائیاں جاندیاں، سونے دیاں شاناں نے ودھائیاں رب نے، سونے دیاں شاناں نے ودھائیاں رب نے، کسے دے گھٹایا نہیں گھٹائیاں جاندیاں، کسے دے گھٹایا نہیں گھٹائیاں جاندیاں، گھر بار وار دے نیازی یار تو، گھر بار وار دے نیازی یار تو، گھروں تیرے نہیں بادشاہیاں جاندیاں، گھروں تیرے نہیں بادشاہیاں جاندیاں، عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں۔ حضرت خواجہ محمد لال حسین کا جو وصف خاص تھا، آپ کا پنجابی کلام بڑا مشہور و معروف ہے، اور آپ کے بارے میں جہاں پر اور بڑی ساری باتیں، ایک بات یہ تھی کہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں آپ کے اوپر فتویٰ جاری ہوا تھا کہ یہ شخص جو خدا مست درویش خود کو کہلواتا ہے، یہ شریعت رسول کی پاسداری نہیں کرتا، اور ان کے پاس ایک شراب کا مٹکا ہوتا ہے جسے یہ پیتے رہتے ہیں، اور مدہوشی کے عالم میں وہ کلمات کہتے ہیں جو شریعت کے منافی ہیں۔ تو روایات میں یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو گرفتار کروایا اور اپنے پایا تخت بلایا گیا، تو شیخ لاہوری سے کہا گیا کہ آپ کے اس مٹکے میں شراب ہے، آپ شراب پیتے ہیں، سرعام پیتے ہیں، رقص بھی کرتے ہیں، تو یہ شریعت کے منافی ہے۔ آپ نے کہا تم نے ابھی تحقیق مکمل نہیں کی، آپ نے اسی مٹکے میں سے ایک گلاس نکال کے اسے دیا کہ لو اسے پیو۔ جب اس نے نوش کیا تو وہ دودھ تھا۔ دوبارہ پھر آپ نے
اسے وہ بھر کے دیا تو وہ اب کی بار شہد بن چکا تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر وہ تائب ہوا اور اس نے آپ سے معافی چاہی۔ اس کے بعد شیخ لاہوری کو واپس بھیج دیا گیا، اور آپ کے رشد و ہدایت کے سلسلے میں جب لاہور میں مسلمانہ نے صوفیہ کی آمد ہو چکی تھی، مادھو ایک ہندو فیملی کا بچہ تھا جس سے آپ کے ساتھ انس اور عقیدت ہو گیا تھا، اور یہ قلبی سلسلہ اس قدر بڑھ گیا کہ آپ کی تکلیف اس کی تکلیف ہوتی تھی، اور اس محبت کو اللہ نے اس طرح سے عروج بخشا کہ اب شاہ حسین کے نام کے ساتھ مادھو کا نام آتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی نام ہیں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں وہ صوفیہ اولیاء نے جہاں جہاں پر بھی اپنی زندگی کا وقت گزارا، جہاں پر بھی وہ اقامت گزین ہوئے، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ مسجد بہت لازم و ملزوم ہے۔ صوفی اسلام جہاں بھی تھے ان کا مشن اللہ کے پیغام کو پہنچانا تھا، اور جہاں جہاں پر اللہ والے گئے انہوں نے اللہ کی توحید کے پرچم کو بلند کیا۔ اور یہ صوفیہ جس دور میں تھے، یہ دور یقینی طور پر مسلمانان اسلام بہت کم تھے، اور ہندوؤں اور دیگر مذاہب جو تھے وہ بڑی تعداد میں موجود تھے، اور صوفیہ نے ان جگہوں پہ آ کے ان ویرانوں کو آباد کر کے یہاں پہ اللہ کی توحید کا پرچم بلند کیا۔ دین کے مزارات، یہ آستانے، یہ خانقاہیں اللہ رب العزت کے ساتھ وہ تعلق ہے جس کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ صوفیہ، اولیاء، عاشقین اور عفا نے تمام زندگی اللہ کے ذکر کو، اللہ کی محبت کو اپنی ذات سے مقدم جانا، اور اسی ذکر میں، اسی فکر میں، اسی محبت میں اپنی تمام زندگی گزار دی۔ جبھی تو ان کی زندگی کے بعد بھی ان کے آستانوں پہ اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، صبح سے شام تک اور رات سے صبح تک کسی نہ کسی صورت یہ ذکر جاری رہتا ہے۔ ہمارے پاس ایک دوست تشریف فرما ہیں جو آستانہ عالیہ مادھو حسین پہ حاضری کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بابا جی سرکار کی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ سر اتنی معلومات جتنی ہے میں اپنی طرف سے دیتا ہوں۔ بہرحال مجھے آدھی صدی ہو گئی آتے ہوئے، 5 سال کا تھا جب میں آ رہا تھا، اب 55 سال میری عمر ہو گئی ہے، یعنی کہ اتنی عمر 4 سال ہو گئے مجھے آتے آتے۔ بس خدمت گار ہوں، آتے صفائی سوئی کرتا ہوں، جتنا ہو سکتا ہے سرکار کے کام چھوٹے موٹے کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ان ولیوں کی تعریف تو اللہ ہی کر سکتا ہے، ہم لوگ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری اتنی زبان نہیں پاک جو ہم کر سکیں۔ بہرحال بہتر ہے ولیوں کی ڈیری پہ آنا چاہیے، کچھ لے کے ہی جائیں گے، ویسے نہیں جا سکتا ولیوں کو ڈیری پہ آتے ہوئے۔ بہت مہربانی جی، بہت شکریہ جی۔ حضرت مادھو حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا ابھی لڑکپن کا دور تھا اور آپ مدرسہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ایک دن آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت گزری، الحیات الدنیا فی لہب و لہو، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے۔ لال حسین نے قرآن مجید کو ایک جانب رکھا اور برسرے بازار آ کے رقص کناں ہو گئے، اور اللہ کی محبت میں ہم کنار ہوتے ہوئے مست و بے خود ہو گئے۔ کسی نے پوچھا لال حسین تجھے کیا ہوا ہے؟ لال حسین نے اللہ کی محبت میں اور ورفتگی کے عالم میں کہا، جب اس نے اس دنیا کو بنایا ہی کھیل تماشے کے لیے ہے تو اسے اسی کھیل تماشے میں گزارنا چاہیے۔ ہم دنیا والوں کے لیے کہنے کے لیے تو یہ رقص، سرور، یہ مستی اور دنیا سے بیگانگی جو ہے یہ شریعت کے متصادم تھی، لیکن اصل بات یہ تھی کہ ان کا جو دل تھا، ان کا جو قلب تھا وہ یاد الہی سے معمور ہو چکا تھا، اور جو دل، جو سینہ، جو زبان اللہ کے ذکر کی چاشنی چکھ لے پھر وہ کسی اور لذت کی جانب راغب نہیں ہو سکتی۔ جی
مدینہ شریف سے یہ نقش نالین تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ منسوب ہیں، اور یہ مغلیہ دور میں حضرت شیخ لاہوری مادل آل حسین کے آستانہ عالیہ پہ یہ بیش قیمت یہ جو بنا تھا، وہ یہاں پہ معلومات یہ ہے کہ یہ بیچ دیا گیا تھا، اور شیخ لاہوری نے اسے دل و جان سے قبول کیا۔ تب سے لے کے اب تک یہ آپ کے آستانہ عالیہ پہ موجود ہے اور زیارت خاص و عام ہے۔ کتنے بخت کی بات ہے کہ لاہور میں بیٹھ کے ہم مدینے والے کے قدمین شریفین کے نقش کی زیارت کر سکتے ہیں۔ کتب الحق امام الاوتار شیخ ہندی حضرت مادل آل حسین کا جو سن ولادت ہے وہ 945 عیسوی ہے، اور آپ کا جو وصال باحق ہے وہ 30 جمادی الثانی 1008 سن ہجری ہے۔ صوفیہ اولیاء کے آستانوں پہ لوگ تسکین قلب کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور یہ جگہ دن اور رات روحانی تسکین کا ذریعہ ہے۔ ہمارے پاس ایک دوست یہاں پہ تشریف فرما ہیں جو مادل آل حسین کے آستانے پہ بیٹھ کے اپنی واردات قلبی کا مزہ لے رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب کیا نام ہے آپ کا؟ مقبول حسین۔ مقبول صاحب کب سے حاضر ہو رہے ہیں آستانے پہ؟ جی میں کوئی 3 سال ہو چلے مجھے، لیکن ہمارے سید موڑا شریف سے ہمارا تعلق ہے، مڑی سے۔ وہاں ہمارے مرشد پیر ہارون رشید سرکار رحمۃ اللہ علیہ اب اس دنیا سے نہیں رہے، تو ہم یہاں آتے ہیں ہر اتوار کو، چھٹی والے دن حاضری دیتے ہیں سرکار کی، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ دل کو سکون ملتا ہے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں۔ ماشاء اللہ جی۔